عقیدہ ختم نبوت جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین کے الفاظ سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے اور اس پر مسلمانوں کا 14 صدیاں سے اس پر اجماع ہے۔ قرآن کی متعدد کثیر آیات سے اور احادیث مصطفیٰ سے اور اجماع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے، اور آج 14 صدیاں بیت گئی، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے اور اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد اب قیامت تک حکومت مصطفیٰ کی ہے اور امت مصطفیٰ کی ہے، قوانین مصطفیٰ کے ہیں اور کائنات ساری مصطفیٰ کی ہے، اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اس پر قرآن کی آیات، احادیث مصطفیٰ، صحابہ کرام کا اجماع، محدثین، ائمہ محققین اور امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہ آئے گا نہ پیدا ہوگا۔ اگر کوئی آپ کی نبوت کے بعد دعویٰ کرے یا آپ کے زمانے میں دعویٰ کرے یا قیامت تک کوئی دعویٰ کرے کسی علاقے میں، کسی خطے میں کہ میں نبی ہوں، تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمائی، اور اس کی انتہا تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم فرمائی۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد اور اساس ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی تاکید تصدیق میں قرآن کریم کی بے شمار آیات کریمہ ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی کثیر احادیث سے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت فرما دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر وقت اب قیامت تک جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے گا تو وہ شخص جھوٹا ہے، اور اس کے جھوٹا ہونے میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ اس پر امت کا اجماع ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، جیسا کہ قرآن والا کہ رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی وہ نہیں آئے گا، کیونکہ سلسلہ نبوت آپ کی ذات پر ختم ہو چکا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر قرآن کریم کو بطور وحی دیکھا جائے، سارا ہی قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ قرآن مجید کیونکہ آخری وحی ہے،
قرآن مجید آخری کتاب ہے، قرآن مجید آخری اللہ کا کلام ہے جو اپنے آخری نبی پر نازل کیا گیا، تو نزول قرآن کے بعد وحی کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اگر حضور کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو وحی کا دروازہ کبھی بند نہ ہوتا۔ تو گویا کہ وحی جو ہے وہ نبوت کا ایک خاصہ ہے، وحی نبوت کا ایک خاصہ ہے، تو گویا کہ وحی کا دروازہ بند ہو جانا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے جیسے وحی کے دروازے کو بند فرما دیا، ایسے ہی بتا دیا کہ اب قیامت تک کوئی اور نبی آئے گا نہیں، اس لیے ہم نے وحی کے دروازے کو بند فرما دیا ہے۔ اب نہ وحی ہوگی تو نہ نبی آئے گا۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، اور وہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے پر۔ اب قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے، اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لائیں، لوگ ایمان لائیں اس بات پر کہ جو آپ پر نازل کیا ہے اور جو آپ کے پہلوں پر نازل کیا ہے۔ پتہ چلا اس قرآن کی آیت سے کہ جتنے نبی آئے وہ رسول اللہ سے پہلے تشریف لائے، اور اس لیے ہی تو قرآن کی آیت سے یہ حکم فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب لوگ آپ کی ذات پر اور آپ کے پہلوں کی وحی پر جو ہے ایمان لائیں۔ تو گویا کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے پہلے آئے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی آئے گا۔ اس لیے ہی تو 2 وحیوں کا ذکر فرمایا، تیسری وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس میں فرمایا ہے کہ وہ ایمان لائے آپ پر نازل ہونے والی چیز پر اور آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہونے والی چیز۔ اگر بعد میں کوئی نبی آنا ہوتا تو تیسری وحی کا بھی ذکر ہوتا کہ آپ کے بعد جو وحی نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لائیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اس آیت سے یہ واضح ہوا کہ جو وحی آپ پر کی گئی یا آپ سے پہلوں پر کی گئی اس پر جو ہے وہ ایمان لانے کا ذکر ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا نزول ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، تو آپ پر نبوت ختم ہوئی، رسالت ختم ہوئی، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا تو وہ شخص کافر ہے، اور اگر کوئی اس کی تصدیق اور تائید کرے تو وہ شخص بھی مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے شک وحی منقطع ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ وحی منقطع ہو جانا اور دین کا مکمل ہو جانا، اس پر کامل یقین رکھنا ہمارے عقائد میں سے ہے، اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ تو گویا اب دین مصطفیٰ مکمل تھا، اکمل تھا، آپ کے بعد کسی اور شے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے اللہ نے اس جو ہے آیہ کریمہ میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس میں یہ ارشاد فرما دیا محبوب اب قیامت تک ضرورت نہیں ہے، اس لیے جو ہے ان دونوں وحیوں پر، یعنی جو آپ پر نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوئی ان پر ایمان رکھیں۔ تو جب دین مصطفیٰ مکمل ہو چکا ہے اور اس میں کسی شے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ ہی کی ذات آخر زمان نبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں حضرت امام ابن حجر مکی عسقلانی الہیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نزول وحی کا اعتقاد رکھے، فرمایا وہ تمام مسلمانوں کے نزدیک کافر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد نہ ہی وحی ہے نہ ہی نبوت ہے، پوری امت کا اس پر اجماع ہے۔ نزول قرآن کے بعد وحی نازل نہیں ہو سکتی۔ وحی کیا ہے؟ وحی ہے کیا؟ وحی خدا کا جو نبی ہوتا ہے، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، نبی کا خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے،
نبی کا خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے. اس وہی جو نبی کا خدا کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے تو رابطے کا جو ذریعہ ہے یعنی اس کو جو ہے وہ وحی کہا جاتا ہے. جب وحی کا نزول ممکن نہیں تو نبی کا خدا سے رابطہ بھی نہیں، کیونکہ جب وحی نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ نبی کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا. تو جب رابطہ نہیں ہوا تو پھر وہ نبی کیسا ہوا؟ جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ نہ ہوا تو اس کا نبی ہونا کیسا ہوا؟ لہذا وحی جو ہوتی ہے یہ خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے. تو جب وحی منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی، تو پھر اس کے بعد دعویٰ کرنے والا وہ جھوٹا شخص ٹھہرا. کیوں کہ رابطہ ختم ہو گیا خدا کے. تو جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ختم ہو گیا وہ نبی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ معلوم ہوا کہ وحی کے بغیر نبوت کا تصور ہی نہیں. اس لیے قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے گئے سب مرد بھیجے گئے اور جنہوں پر ہم نے وحی کی ہے. اس میں بھی چند آیات کا اشارہ، چند چیزوں کا اشارہ ہے. پہلے اللہ فرما رہا ہے وما ارسلنا من قبلک کہ آپ سے پہلے جتنے بھیجے ہیں، بعد کا ذکر نہیں ہے. تو پتہ چلا قیامت تک کوئی اور، آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نہیں آئے گا. کیوں؟ اگر آنا ہوتا تو اللہ یہاں یہ نہ فرماتا. اللہ نے قرآن میں وما ارسلناک من قبلک رجالا، آپ سے پہلے جتنے آئے، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ سارے مرد تھے. پتہ چلا 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء مرسلین آئے وہ مرد ہی ہوئے، عورت کوئی بھی نبی نہیں ہوئی. عورت کوئی بھی نبی نہیں ہوئی، وہ سارے مرد تھے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش، یہ کم و بیش کا جو ہم جملہ کہتے ہیں، علماء نے کہا کہ 1,24,000 کا تعین نہ کیا جائے، کم و بیش کا جملہ ساتھ کہا جائے. اگر 1,24,000 کہیں گے تو اگر 1,24,000 نہ ہوئے، ایک کم ہوا تو پھر ایک زید کو نبی مانا تو یہ جو ہے وہ کفر ہے. اور اگر 1,24,000 سے کم ہے تو ہم نے زید مانا تو کفر ہے. اور اگر ہم نے 1,24,000 ہی کہے اور 1,24,000 سے ایک زیادہ ہوا تو ہم نے اس کا انکار کر دیا تو یہ بھی کفر ہے. اس لیے 1,24,000 کم و بیش، اگر 1,24,000 سے کم ہے تو ہمارا ایمان ان پر ہے، اگر زیادہ ہے تو ہمارا ایمان ان پر ہے. نہ ہم کسی نبی کی نبوت کے جو ہے وہ منکر ہیں، کیونکہ جو شخص کسی بھی نبی کی نبوت کا منکر ہوا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا. اللہ کے جتنے بھی نبی و مرسلین ہیں 1,24,000 کم و بیش، یعنی کم ہے تو تب بھی، زیادہ ہے تو تب بھی ہمارا ان پر ایمان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، کہ جو آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے بھیجے وہ سارے مرد تھے. پتہ چلا کہ آپ سے قبل جتنے بھی آئے وہ سارے مرد ہیں، جو یعنی جن کو نبوت اللہ نے عطا فرمائی. تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ نوحی الیہم، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، ہم نے ان کی طرف وحی کی، یا جنہوں پر ہم نے وحی کی. تو پس ثابت ہوا کہ آپ سے پہلے ہوئے، آپ کے بعد کوئی نہیں ہوگا. آپ سے پہلے ہوئے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نہیں ہوگا، نہ ہوا نہ ہوگا. اور پھر اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ مرد تھے، عورت کوئی نہیں تھی. اور اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہی خدا سے رابطہ ہے، وہی خدا سے نبی کا رابطہ ہے. جب خدا کے ساتھ وہی نبی کا رابطہ ہوا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے، آپ آخری اللہ کے نبی ہیں. تو آپ کے بعد وحی ختم ہوئی، منقطع ہوئی، ختم ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وحی کا دروازہ بند ہو گیا. جب آپ کے بعد وحی کا دروازہ بند ہو گیا تو اب جو کوئی اعلان نبوت کرے گا اس کا رابطہ خدا سے نہیں ہوگا. تو جس کا رابطہ خدا سے نہ ہوا تو وہ نبی بھی نہ ہوا، وہ بلکہ جھوٹا ہوا، وہ
جھوٹا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اب قیامت تک کے لیے ہر شے کے لیے، اب قیامت تک کے لیے ہر شے روئے کائنات پر جو کچھ بھی تخلیق کی گئی ہے، آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہر اس شے کے لیے نبی اور رسول ہیں، اور اس کے لیے ہادی ہیں، ہادی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، جیسا کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے نبی، جب ایک نبی کی وفات ہوتی اس کے قائم مقام دوسرا نبی آ جاتا، جب اس کی جو ہے وفات ہوتی اللہ اور کو بھیج دیتا، یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے مجھے تخلیق فرمایا، مجھے مبعوث فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، انا خاتم النبیین، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کل کائنات کے لیے رسالت دے کر بھیجا، آپ کو ڈر سنانے والا اور جو ہے وہ بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ دوسری آیت میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ آپ کو ہم نے جو رحمت کا تاج بنا کر بھیجا ہے، ایک خطے کے لیے، علاقے کے لیے، صوبے کے لیے، ملک کے لیے نہیں، ایک قوم بستی کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے تمام روئے کائنات پر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ہم نے تخلیق کیا ہے، جہاں تک ہماری ربوبیت ہے وہاں تک معبود تمہاری رسالت ہے، جس کے ہم رب ہیں اور اس کے آپ نبی ہیں، ہم نے آپ کو رسالت کا تاج تمام کائنات کی ہر شے کے لیے بنا کر بھیج دیا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا کہ ہم تمام مخلوق کی طرف رسول بن کر آئے، ہم تمام مخلوق کی طرف رسول بن کر آئے۔ پہلے نبی کسی ایک مخلوق کے لیے رسول بن کر آتے، ایک قبیلے کے لیے رسول بن کر آتے، ایک علاقے کے لیے مخصوص نبی اور رسول بن کر آتے، پر اے لوگوں، میرا رسول بن کر آنا ایک مخلوق کے لیے نہیں، ایک علاقے خطے کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے مجھے رسالت دے کر اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ تمام چیزیں مجھے جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے جانتی ہے میں اللہ کا نبی ہوں، جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ما بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ، فرمایا کائنات رنگ و بو میں جو کچھ بھی ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ مجھے جانتی ہے کہ الا یعلم انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کائنات کی ہر شے، کائنات کا ذرہ ذرہ، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ حیوان ہے، چاہے وہ شجر و حجر ہے، چاہے وہ نباتات ہے، چاہے وہ جو ہے وہ گھاس ہے، چاہے وہ تنکے کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہے، کائنات کی ہر شے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا نبی جانتی ہے، اور اس کو علم ہے کائنات کے ہر شے کو، ہر ذرے کو، کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میں یہاں جو ہے وہ چند دلائل پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جو ہے وہ شام کی تجارت کے لیے تشریف لے گئے، تو جس وقت آپ مقام بصرہ پر پہنچے تو اس وقت ایک بحیرہ نامی رہب جو ہے وہ باہر نکلا اپنے گرجر سے، اپنی عبادت گاہ سے، اور اس نے اس لشکر کا استقبال کیا اور یہ زیارت کرنے کے لیے آگے بڑھا، اور اس نے جب اس لشکر کو دیکھا، اس جو ہے بحیرہ رہب نے، جو کبھی بھی جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں نکلتا تھا، اپنے عبادت خانے سے، البدایہ و نہایہ میں امام حماد الدین دمشقی نے اس بات کو نقل کیا ہے، اور امام زرقانی نے جو ہے وہ زرقانی شریف میں اس کا جو حوالہ دیا،
اور متعدد جو ہے سیرت کی کتابوں کے اندر یہ احادیث جو ہے وہ مشہور و معروف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے دیکھا، آپ کا بچپن کا زمانہ تھا، اپنے چچا کے ساتھ شام کا سفر تھا، تو جس وقت بحیرہ جو ہے ریب نے باہر نکلا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، حالانکہ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اور آپ کی بچپن کا زمانہ تھا۔ اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر میرے آقا کے بازو کو پکڑ لیا اور کیا کہا، کہنے لگا ھذا سید العالمین، فرمایا یہ عالمین کے سردار ہیں، ھذا یبعث اللہ رحمت للعالمین، اور یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرما دیا ہے۔ راہب سے پوچھا گیا کہ آپ اس کو کیسے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور یہ سید العالمین ہیں، آپ کیسے جانتے ہیں؟ راہب سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے، اس راہب نے کہا کہ مجھے جو ہے اس وقت میں نے جب دیکھا، جب میں اپنے جو ہے اس جو ہے وہ گرجے میں تھا، عبادت خانے میں تھا، کہ میں نے دیکھا جب یہ لشکر جو ہے اس طرف آ رہا تھا تو میں نے دیکھا شجر ولا حجر الا حر ساجدا ولا یسجدان الا نبی، میں اس نے رہب نے کہا میں نے دیکھا کہ جب یہ قافلہ نمودار ہوا تو میں نے دیکھا اپنی آنکھ سے ہر درخت، ہر شجر پر حجر اس ذات کو سجدہ کر رہے تھے، یعنی جو ہے وہ چرند و پرند اور جو ہے وہ درخت اور جو ہے پتھر، اس کو جو ہے جب تم اس کاٹی سے زہر ہوئے نیچے اترے تو میں نے دیکھا درختوں کو، پتھروں کو، وہ اس حالت میں تھے کہ وہ سجدہ کر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ پتھر اور جو ہے وہ درخت نبی کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، میں نے سمجھ گیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کو اس بات سے بھی واقفیت رکھتا ہوں کہ ان کے جو ہے وہ ان کے شانے کی نرم ہڈی پر ایک مور نبوت کا نشان ہے اور میں اس سے بھی ان کو جو ہے پہچان سکتا ہوں۔ اور میں نے اپنی جو ہے وہ پہلی کتب میں جو اللہ کی نازل کردہ کتابیں تھیں پہلے نبیوں پر، میں نے ان سے ان کی علامات کو پڑھ رکھا ہے، پر پتہ چلا کہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بحیرہ عرب نے آپ کی نبوت کی گواہی دی، شجر و حجر نے، چرند و پرند نے آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں مجھے میری خالہ حضور علیہ السلام کے پاس لے گئی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ بیمار ہیں تو اس لیے ان کے لیے جو ہے وہ دعا فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ دست شفقت پھیرا اور میرے لیے دعائے برکت فرمائی، اور پھر حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا اور میں نے آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو برکت کے لیے پیا، اور پھر میں حضور کے پیچھے کھڑا ہوا، میں نے خدا کی عزت کی قسم مور نبوت کو دیکھا، وہ ایسی تھی جیسے ایک جو ہے دلہن کی سیج سجی ہوتی ہے اور اس کی سیج کا جو ہے وہ پردے کا بٹن ہوتا ہے، اس بٹن نما میں نے مور نبوت کو دیکھا۔ اور بات یہ بھی ہے پہلے نبیوں کو جب اللہ بھیجتا تھا ان کو بھی مور نبوت عطا فرماتا تھا، اور ان کی مور نبوت ان کی جو ہے وہ شہادت کی انگلیوں میں انگوٹھی کی صورت میں ہوا کرتی تھی، اور وہ نبی جو ہے وہ اس کو انگوٹھی کو پہنا کرتے تھے اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، آپ نے اپنی زندگی میں انگوٹھی بنوائی، وہ واقعہ جو سیدنا ابو بکر صدیق والا ہے جس میں آپ نے جا کر سنار کو کہا تھا کہ اس کے اوپر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے بنوائی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے پہلے نبیوں کو نبوت کی انگوٹھی عطا فرمائی اور انہوں نے اپنی انگلیوں میں ڈالی، اس لیے ڈال دی کہ پتہ چلا کہ انگوٹھی اتر جایا کرتی ہے، انگوٹھی انگلی سے اتر جایا کرتی ہے، پتہ چلا اس نبی کے بعد دوسرے نے آنا ہے اور یہ انگوٹھی اس کی انگلی میں جائے گی، اس نبی کے بعد تیسرے نے آنا ہے، یہ انگوٹھی اس کی انگلی میں جائے گی۔ لیکن جب اپنے محبوب پاک کو، اپنے حبیب پاک کو، اپنے جو ہے محبوب کو جناب اللہ نے مبعوث فرمایا، پھر
انگلی میں انگوٹھی ڈالنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ مور نبوت جو ہے انگوٹھی کے اوپر لگا کرتی تھی، اللہ نے وہ مور نبوت آپ کے جناب اللہ دونوں شانوں کے درمیان لگا دی اور بتا دیا لوگوں اب کیونکہ انگلی سے انگوٹھی جو ہے اتر جایا کرتی ہے، وہ پہلے نبی تھے کہ جو آتے اور پھر انگوٹھی جو ہے وہ تبدیل ہوتی گئی، کیونکہ اس نبی کے بعد کسی اور نبی نے قیامت تک نہیں آنا، اس لیے اللہ نے آپ کے شانوں کے درمیان مور نبوت لگا دی اور فرما دیا کہ یہ مور نبوت قیامت تک، بلکہ جو ہے وہ قیامت کے بعد تک جو ہے اس کا جو ہے وہ واضح دلیل اور اظہار ہوگا کہ اب یہ مور نبوت حضور کی ذات پر ختم ہے، کسی اور کے لیے اعلان نبوت کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اعلان نبوت کرے گا وہ شخص کذاب ہے، وہ کافر ہے، اس کی تصدیق کرنے والا بھی مرتد ہے اور واصل جہنم۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اسی طرح جس طرح شجر و حجر نے، کائنات کی ہر چیز نے، کائنات کے جو ہے بیرو بھر نے میرے مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی دی، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنگل میں چلتے جا رہے تھے، میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دایاں دیکھا، بایاں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، کوئی شخص ہے نہیں، آواز کہاں سے آ رہی ہے میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں دیکھنے لگا کہ کون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پیچھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر فرمایا علی کیوں کھڑے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ کوئی آواز آ رہی ہے لیکن پڑھنے والا درود و سلام نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا ادھر آؤ۔ حضرت علی حضور کی بارگاہ میں آئے، فرمایا وہ پہاڑ کے اوپر پتھر دیکھ رہے ہو، وہ پتھر جو ہے میری ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پتھروں نے حضور کی جو ہے وہ نبوت کی گواہی دی، پتھروں نے درود و سلام پڑھا، بیرو بر نے اور شجر و حجر نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سجدہ کیا، حیوانات اونٹنیوں کی صورت میں، اونٹوں کی صورت میں، گھوڑوں کی صورت میں، بکریوں کی صورت میں، شیروں کی صورت میں، میرے ہرنیوں کی صورت میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور گواہی دیتے۔ میں اس پر ایک اور بات عرض کرتا چلوں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم صحابہ کرام جو ہے وہ موجود تھے اور جو ہے صحابہ کا جمع غفیر تھا کہ ایک جو ہے اچانک قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص ایک اعرابی گزرا اور اس کے پاس ایک تھیلا تھا، تھیلے میں کوئی چیز تھی اور اس نے جب ہم صحابہ کی جماعت کو دیکھا قریب ہوا، کہنے لگا تم کون ہو؟ اور ہم نے بتایا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور یہ ہماری مجلس کے اندر جو ہے مسند نبوت پر تشریف فرما آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس اعرابی نے جس وقت یہ سنا کہ یہ محمد ہے اور یہ محمد کے صحابہ صحابی ہے تو اس نے کلام کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا لات و عزا کی قسم میں آپ پر ایمان نہیں لوں گا اتنی دیر تک جب تک اس تھیلے کے اندر رہنے والا جانور وہ آپ کی نبوت کی گواہی نہ دے، آپ کی رسالت کی گواہی نہ دے۔ اس نے پھر تھیلے کو باہر پھینک دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیلے کے اندر جو بند کیڑا تھا اس کو اشارہ فرمایا، اس نے اندر سے بولنا شروع کر دیا۔ ایک روایت آتی ہے اس نے تھیلا زمین پر ڈال دیا، اندر سے ایک کیڑا نکلا، گوہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ٹانگوں والا کیڑا جو ہے زمین پر چلتا ہے اور اس کو ہم گو کہتے ہیں، کوئی سنگو بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے وہ تھیلا پھینک دیا، اندر سے جناب والا وہ گو یعنی کیڑا نکلا۔ البدایہ والنہایہ میں امام حماد الدین جو ہے وہ دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو اور متعدد جو ہے وہ کتب سیر کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس اعرابی کی بات سنی اور گو کیڑا سامنے آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ومن انا یا سبو، اے گو بتا میں کون ہوں؟ بس اتنا کہا اس کیڑے کو، قال ومن انا یا سبو، اے کیڑے اے گو بتا تو میں کون ہوں؟ اس نے فصاحت کے ساتھ بلاغت کے ساتھ یعنی فصیح اور جو ہے بلاغت زبان کے ساتھ جیسے ایک انسان بولتا ہے صاف الفاظ میں، جیسے ہر کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ بولنے والا کیا کہہ رہا ہے، اس نے کیا کہا تھا اس گو نے؟ اس نے صاف لفظوں میں کہا، تمامی صحابہ کے جمع غفیر میں اس اعرابی کے سامنے گو کیڑا بولا، اس نے کہا فقال رسول رب العالمین، آپ اللہ کے
نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں مرزا کانے قادیان کے رہنے والے سے، یا جس نے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر اب تک جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا یا اس کی تصدیق کرنے والے ان بے ایمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم سے تو وہ کیڑا جو ہے اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور نبوت کو پہچان کر اس نے گواہی دی اور وہ بازی لے گیا، تم ظالم اور نشان ہو کر انسانوں کی صف میں کھڑے ہو کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نابے والا جو ہے حضور کی نبوت، ختم نبوت کا انکار کرتے ہو۔ تم سے تو وہ کیڑا کئی درجے جو افضل و اعلیٰ ہے، تم تو اس سے بھی بدتر ہو، بلکہ یوں کہو کہ جو ہے وہ ختم نبوت کے بعد، رسول اللہ کی نبوت کے بعد اگر کوئی شخص جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے، وہ خارشی پاں والا کتا جس کو خارش پڑی ہوئی ہے، اس کتے سے بھی بدتر ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس گو نے فصیح زبان کے ساتھ کہا وخاتم النبیین، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس نے اگلا جملہ کیا کہا؟ اس نے کہا وقد افلح من صدقک، کہ جس نے آپ کو مان لیا، جس نے آپ کی تصدیق کر لی تو کہنے لگا کہ وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اگلا جملہ کیا کہا؟ اس گو نے کہا وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کو جھٹلایا وہ جو ہے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، نامراد ہے، اور وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا۔ پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تو جو ہے وہ گو جیسے کیڑوں نے بھی گواہی دی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اور اس اعرابی کے سامنے، صحابہ کے سامنے، جب گو نے آپ کی جو ہے وہ عزت عظمت اور آپ کی شان اور بزرگی کے گیت گائے اور حضور علیہ السلام کی شان بیان کی، تو ادھر جو ہے وہ گو آپ کی شان بیان کر رہا تھا اور ادھر اعرابی اس کی گردن جھکی ہوئی تھی، اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ سے بڑھ کر مجھے کسی سے محبت نہیں، نہ والدین سے، نہ خود اپنی ذات سے، میں آپ پر ظاہراً باطناً سرراً علانیاً ایمان لایا اور آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ وہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تیرے پاس کچھ مال ہے؟ اس نے عرض کیا اعرابی نے کہ خدا کی قسم میں تو نادر غریب شخص ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا اس کے ساتھ تعاون کرو، یعنی اس کو کچھ مال عطا کرو۔ صحابہ اکرام نے اتنا مال اس کو دیا، اتنا مال دیا کہ وہ اٹھا نہیں سکتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ملتا ہے حضور کی بارگاہ سے؟ میرے آقا نے اس کو ایمان بھی عطا فرما دیا، میرے آقا نے اس کو مال بھی عطا فرما دیا، میرے آقا نے اس کو کائنات کی ہر شے عطا فرما دی۔ اس لیے کہنے والا کیا کہتا ہے؟ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا مدینے ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ایک بار آزما کر دیکھ، کرتے ہیں مالا مال دامن پھیلا کر دیکھ، جس نے جو بھی مانگا میرے آقا نے اس کو عطا فرما دیا۔ ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں آ کر دیکھ، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں آ کر دیکھ۔ خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو، عطا بھی کر دیتے ہیں، ساتھ دوا بھی عطا فرما دیتے ہیں، شفا بھی عطا فرما دیتے ہیں، پھر یہ بھی ارشاد فرما دیتے ہیں تیری خیر ہو، عطا بھی کر دیا، دعا بھی عطا فرما دی۔ خیرات دے کے کہتے ہیں کہ منگتے کی خیر ہو، بن مانگے خیر ملتی ہے، آزما کے دیکھ اور عزت ملے گی، اس قدر ہو جائے گا غنی کہ دستے طلب حضور کی جانب پھیلا کر دیکھ۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت 14ویں صدی کے عظیم مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی روح تڑپی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا
दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। मेरे आका की बारगाह में कोई आकर दामन तो फैलाए, मेरे आका की बारगाह में आकर कोई मांगे तो सही, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माला माल फरमा देते हैं। और माला माल हुजूर ने जब उसको माला माल किया, वो चला अपने कबीले की तरफ, उसका कबीला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ था और हुजूर को जो है वो कत्ल करने के दरपे था। उसका कबीला 1000 अफराद पर मुश्तमिल था। जब वो पहुंचा हुजूर की जो है हुजूर की बारगाह से अपने कबीले में, तो उसने जब जाकर देखा कि मेरे कबीले वाले हुजूर अलैहिस्सलाम के कत्ल के दरपे हैं, कहने लगा सुन लो, उसके बाद जाना, मैंने ऐसा नबी देखा है, खुदा की इज्जत की कसम, मैंने एक गो उनके सामने फेंक दी और मैंने कहा ये आपकी नबूवत की गवाही देगी तो मैं ईमान लाऊंगा वरना नहीं लाऊंगा। उन्होंने इशारा किया, गो ने उनका कलमा पढ़ा और उनके जो है खातमुन नबीय्यीन होने की गवाही दी। खुदा की इज्जत की कसम, वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि मेरे आका भी उनके पास पहुंच गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास पहुंचे, मेरे आका के रुख अनवर को उन्होंने देखा, सब ने देखा, 1000 आदमियों ने कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम आपकी ज़ात खातमुन नबीयीन है, आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इस पर जो है पूरी उम्मत का जो है अकीदा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवानों। और ये ऐसा एक मसला, इसास मसला था, इस पर सबसे पहले जो सबसे बड़ा इजमा हुआ, तारीख़ इस्लाम इस पर गवाह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब जो है वो अपनी मसनद खिलाफत पर बैठे, उस वक्त मुसलमा कज़्ज़ाब ने जो है वो नबूवत का दावा किया था और हुजूर अलैहिस्सलाम के कुछ ज़हरी ज़माना में उसने ये कहा था। तो मेरे आका ने जो है उसकी सरकोबी के लिए जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला उनकी ड्यूटी लगाई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है ज़हरी पर्दा फरमाने के बाद मुसलमान कज़्ज़ाब को वास्ले जहन्नम करने के लिए हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमामी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन को जमा फरमा दिया। फरमाया इस फितनाए झूठे जो है कज़्ज़ाब, झूठे नबूवत के दावेदार को वास्ले जहन्नम करना है। और फिर जो है इसको वास्ले जहन्नम करने लिए कसीर सहाबा इकराम की तादाद जो है सहाबा इकराम की जो है अफवाज आपके जो है वो सहाबा इकराम उसके फितने को मिटाने के लिए, उसकी सरकोबी के लिए जो है वो उसको नेस्त नबूद और वास्ले जहन्नम करने के लिए निकले और उसको मुसलमान कज़्ज़ाब को वास्ले जहन्नम किया। हुजूर अलैहिस्सलाम के यार हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने फरमा दिया सहाबा को, फरमाया ये मसला ख़त्म नबूवत का ऐसा मसला है जो हुजूर की नबूवत का इनकार करे, समझ ले उसने कलमा तैयबा का इनकार कर दिया। वो हुजूर की नबूवत का इनकार करे, समझ ले उसने अल्लाह के दीन को, अल्लाह के जो है दीन के और उसके अहकाम को जो है उसका इनकार कर दिया है। ऐसा ही सास मसला था। इसकी अहमियत सहाबा से पूछिए जिन्होंने जनाब अल्लाह के फितना, इस जो है वो फितना को जो है वो बड़ी हिम्मत और कोशिश के साथ जो है वो मिटाया और ये बता दिया कि क़यामत तक ना वही होगी ना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएगा। अब क़यामत तक हुकूमत है, अहकाम है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के हैं। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि फरमाया मैं ही खातमुन नबिय्यीन हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब क़यामत तक के लिए हदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम और नबी की ज़ात मौजूद है। और इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत तक जिसके पास अल्लाह का कलाम यानी कुरान मजीद पहुँचता रहेगा, मैं उसकी हदायत करता रहूँगा। कभी तो अब क़यामत तक के लिए, कभी तो कुरान के ज़रिए मुस्तफ़ा अपनी उम्मत की हदायत और रहनुमाई फरमाते हैं, कभी अपने उलमा के लिए, क्योंकि उलमा हुजूर के दीन के वारिस हैं, कभी तो कुरान के ज़रिए अवामुन्नास को हदायत मिलती है, कभी उलमा के ज़रिए हुजूर अलैहिस्सलाम के उलमा वारिसीन उनके ज़रिए हदायत और रहनुमाई मिलती है, और कभी हुजूर बिल वास्ता बिला वास्ता, कभी वास्ते के तहत, कभी बगैर वास्ते के अपनी उम्मत की रहनुमाई और अपनी उम्मत की जो है वो हदायत फरमाते हैं। तो जो मेरी तरफ करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवानों, क़यामत तक क्योंकि नबी कोई नहीं आएगा, हुजूर की ज़ात ही नबी है,
اس لیے قیامت تک جس کی جو ہے وہ رہنمائی ہوتی رہے گی، یا قرآن کے ذریعے ہوگی، یا اولیاء کے ذریعے ہوگی، خلفاء کے ذریعے ہوگی، محدثین کے ذریعے ہوگی، حضور کے وارثین علماء کے ذریعے ہوگی، اور حضور جو ہے اپنی امت میں سے بعضوں کی رہنمائی خود ڈائریکٹ فرماتے ہیں، کبھی جو ہے وہ بالواسطہ، کبھی جو ہے واسطے کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے اور جو ہے وہ علماء کے ذریعے، اور کبھی جو ہے وہ بغیر واسطے کے، بغیر ذریعے کے خود اپنی امت کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ آج بھی حضور علیہ السلام اپنی امت کی رہنمائی فرماتے ہیں، آج بھی حضور علیہ السلام اپنی امت کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ جن اور انس یعنی چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ جن ہے، حضور جنات کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں اور ان کو بھی ہدایت دیتے ہیں، اور حضور جو ہے وہ انسانوں کو بھی رہنمائی اور ان کو ہدایت دیتے ہیں، کیونکہ ہدایت دینا، رہنمائی دینا آپ کے فرائض نبوت میں شمار ہے، آپ کے جو ہے فیضان نبوت میں شمار ہے، فرائض نبوت میں شمار ہے، اور قیامت تک آپ کا فیض پورے تسلسل کے ساتھ جاری و ساری رہے گا، آپ کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے گا، قیامت تک جاری و ساری رہے، کبھی بالواسطہ اور کبھی بلا واسطہ۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر قرآن کی سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 اس کی جو ہے تفسیر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب بھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تعلیم دی، اور اب قیامت تک آنے والوں کو، بعد میں آنے والوں کو بھی حضور تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں، بعض کو بالواسطہ اور بعض کو بلا واسطہ۔ شیخ الاسلام امام ابن حجر مکی الحیتمی اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کیا صحابہ اکرام کو جس طرح حضور ہدایت اور رہنمائی فرماتے تھے، اسی طرح حضور کو عالم بیداری میں یعنی جاگتے ہوئے حضور کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، اور حضور کی جو ہے وہ صحبت جو ہے اختیار ہو سکتی ہے، حضور سے ملاقات کرنا ممکن ہے؟ تو حضرت شیخ الاسلام امام ابن حجر مکی اسقلانی الحیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فتاوی حدیثیہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ یہ 212 صفحے پر ارشاد فرماتے ہیں، اس کا سوال کا جواب دیتے ہیں، فرمایا ہاں جس طرح حضور نے صحابہ کو تعلیم دی اور جو ہے وہ صحابہ اکرام کو کی رہنمائی کی، ان کو ہدایت دی، آج بھی حضور جو ہے اپنے چاہنے والوں کی ہدایت اور رہنمائی فرماتے ہیں، اور اس پر ایک دلیل دی حضرت شیخ الاسلام امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اس پر ایک دلیل دی اس کو سوال کرنے والے کو، کیا دلیل دی؟ فرمایا ایک فقیہ عالم ممبر کے اوپر بیٹھ کر حدیث کا درس دے رہا تھا، اور اس کثیر مجمع میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا تھا، جب فقیہ نے، عالم نے حدیث پڑھی تو لوگ سن رہے تھے، لوگوں میں جو اللہ کا ولی تھا، صاحب کشف تھا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے فقیہ صاحب یہ حدیث اللہ کے نبی کی نہیں ہے، یہ حدیث اللہ کے نبی کی نہیں ہے۔ اس فقیہ نے کہا کہ آپ کو پہ کیسے علم ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی نہیں ہے؟ اس عالم، اس ولی اللہ نے کہا، اس نے کہا مجھے رسول اللہ نے بتایا ہے کہ یہ حدیث میری نہیں ہے۔ اس فقیہ نے کہا آپ کو رسول اللہ نے کس طرح بتایا؟ کہا تمہارے ممبر کے پاس حضور کھڑے ہیں، آپ بھی دیکھ لو اور سن لو، حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری حدیث نہیں ہے۔ فقیہ نے اس طرح دیکھا، آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، فقیہ کے ممبر کے پاس، اور فرما رہے تھے کہ میری حدیث نہیں ہے۔ پتہ چلا حضور آج بھی اپنی امت کی جو ہے ہدایت فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، لیکن کسی نے کیا خوب کہا، ارے رسول اللہ خود اپنی بزم میں تشریف لاتے ہیں مگر دل کے اندھوں کو وہ نظر آیا نہیں کرتے۔ میرے آقا اسی کو نظر آتے ہیں جس کے دل میں آقا کی محبت ہے، جس کے دل میں آقا کی محبت نہیں اسے کیا نظر آتا ہے؟ جس کی نظر جو ہے وہ کساوت کے ساتھ پر ہے، جس کی نظر بے حیائی کے ساتھ پر ہے، جس کی نظر جو ہے وہ دنیا داری میں لگی ہوئی ہے، اس نظر میں مصطفیٰ کی ذات نہیں آ سکتی۔ مصطفیٰ کی ذات اسے نظر آئے گی جس کی نظر جو ہے فش چیزوں کو، بے حیائی، برے کاموں سے پاک ہے، اس نظر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ ذات جلوہ گر ہوگی۔ حضور اس کو اپنا دیدار کروائیں گے، اور جس کی آنکھیں جو ہے معطر مطہر ہیں، پاک اور طیب اتار ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کو دیکھے گا۔ وہ لطیف ہستی ہے، وہ بلا عام بندوں کو کیسے نظر آئے؟ جس پر کرم فرمائے اسے ہی نظر آئے۔ اس لیے رسول اللہ خود اپنی بزم میں تشریف لاتے ہیں مگر دل کے اندھوں کو نظر آیا نہیں کرتے۔ اس فقیر نے جب دیکھا
رسول اللہ تشریف فرما رہے تھے کہ میری یہ حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ذات ہے جن کو 75 مرتبہ نبی پاک کی جاگتے ہوئے زیارت ہوتی تھی۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ رہنمائی لیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ہدایت لیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی زیارت کیا کرتے۔ اس کو غیروں نے بھی مانا کہ امام جلال الدین سیوطی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 75 مرتبہ جاگتے ہوئے زیارت ہوئی۔ اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ الحاوی للفتاوی میں جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخ خلیفہ محمد عیسیٰ شیخ خلیفہ محمد موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اکثر افعال حالت بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ شدہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو حضوری نصیب تھی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت شیخ احمد بن مبارک الابریز من کلام شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس یعنی حضرت شیخ احمد بن مبارک تشریف لے گئے اور عرض کرنے لگے حضور، یعنی شیخ عبدالعزیز دباغ کو عرض کرنے لگے حضور یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آگے سے ان کو جواب ارشاد فرمایا میں تو تفسیر وہی کروں گا جو میں نے خود مصطفیٰ سے سنی ہے، میں تو تفسیر وہی کروں گا جو خود میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سنی ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کی تفسیر فرمائی۔ اسی طرح علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو بھی بیداری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے جو ہے وہ 8 بندوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بخاری شریف پڑھی، ان میں سے ایک حنفی تھا۔ اس کو فیض الباری کا مصنف جو ہے انور شاہ کشمیری لکھتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے قصور کا ایک شخص، ایک بہت بڑا مستند اور جو ہے وہ معتبر عالم دین اور ایک اللہ کا ولی جسے ہم خواجہ صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت خواجہ محی الدین دیم الحضوری قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو قصور کے بڑے قبرستان کے اندر جن کا مزار مقدس ہے، ان کو دیم الحضوری اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو جو ہے ہر وقت حاضری نصیب ہوا کرتی تھی، عالم بیداری میں حضور کا دیدار ہوا کرتا تھا، اس لیے ان کو دیم الحضوری قصوری کہا جاتا ہے۔ اللہ کے بے شمار ایسے اولیاء ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عالم بیداری میں دیکھا اور حضور سے ہدایت لی اور حضور سے رہنمائی لی، اور حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے کثیر تعداد افراد کو اپنی زیارت کروائی اور ان کی رہنمائی فرمائی۔ تو پتہ چلا اب قیامت تک مصطفیٰ کی حکومت ہے، مصطفیٰ کا راج ہے، مصطفیٰ کے احکام کا راج ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہی امت ہے۔ اب حضور علیہ السلام کبھی بالواسطہ کبھی بلا واسطہ اپنے غلاموں کی جو ہے وہ رہنمائی فرماتے ہیں، ان کو ہدایت فرماتے ہیں۔ اس لیے حضور ہی نبی آخری نبی ہیں، تو حضور ہی اپنی امت کے آخری فرد تک اس کی رہنمائی فرماتے رہیں گے، اس کو اپنی نبوت کا فیض دیتے رہیں گے اور اس تک حضور کی نبوت کا فیض پہنچتا رہے گا، کیونکہ جب اور کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور بلا امت بعدکم، اور تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ تو لہٰذا یہ نہیں کہ پہلے جو 1400 سال جو مکہ اور مدینہ کی دھرتی پر لوگ تھے انہوں نے ہی حضور سے فیض پایا اور اس کے بعد کوئی نہیں پائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے افراد ہیں حضور کے امتی، ان کو اگر فیض ملا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات سے ملا ہے، وہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور ہی ان کی تعلیم فرمانے والے ہیں، وہ کبھی بالواسطہ اور کبھی بلا واسطہ، یعنی کبھی قرآن کے ذریعے اور کبھی علماء کے ذریعے اور کبھی اولیاء کے ذریعے اور کبھی خود ڈائریکٹ جو ہے وہ رہنمائی فرما دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ اس طرح اور بھی جو ہے وہ کثیر التعداد اس پر دلائل ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کیونکہ کل کائنات کے لیے نبی ہیں، کل کائنات کے ذرے کے نبی ہیں، اللہ نے قرآن نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، آپ لوگوں کو فرما دیجئے، اے لوگوں
میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تمہاری طرف۔ اب قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے ان سب کے لیے میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نبی ہیں، میرے آقا ان کے نبی ہیں، اور سارے لوگ حضور کے امتی ہیں، امت میں شمار ہیں، چاہے وہ جنوں کی صورت میں ہو، انسانوں کی صورت میں ہو، یا کائنات کے کسی شجر و حجر بیر و بار کی صورت میں ہو، یا تنکے کی صورت میں ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر مانو۔ جب آپ تمام مخلوق کے لیے رسالت اور نبوت لے کر آپ نبی بن کر مبعوث کیے گئے، اور آپ خاتم النبیین کا تاج پہنا کر بھیجے گئے، اور آپ کو جو ہے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، تو اب آپ کی رسالت پر ایمان لانا اور آپ کی نبوت پر ایمان لانا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اور تمام مخلوق آپ کی رسالت پر ایمان لانے کی مکلف ہے۔ اب اگر کوئی اپنی رسالت، آپ کی رسالت اور نبوت کا انکار کر کے اپنی نبوت کا اعلان کرے، تو جو نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب کوئی نبی کی نبوت کا انکار کر کے خود اعلان کر دے کہ میں نبی ہوں، گویا اس نے نبی کی نبوت کا انکار کر کے کافر ہو کر اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو جو کافر ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوا کرتا، جو کافر ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوا کرتا، کیونکہ اس نے اگر اب کوئی قیامت تک، یا اب کوئی کہے، یا حضور کی موجودگی میں، یا حضور کے 1400 سالہ اس جو ہے زندگی میں جو ہے اس کے بعد بھی قیامت تک کوئی اعلان کر دے میں نبی ہوں، تو گویا اس نے ہمارے نبی کی نبوت کا انکار کیا۔ جو انکار کیا وہ تو کافر ہو گیا۔ جب کافر ہونے کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کافر نبی نہیں ہو سکتا، کافر نبی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اعلان نبوت کیا ہے ہمارے نبی کی نبوت کا انکار کر کے، اور جب یہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، مرتد ہوا، کافر ہوا، اور پھر اس بنیاد پر، کفر کی بنیاد پر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، جیسے کانے دجال نے کیا، تو گویا پھر یہ شخص یہ اس کفر کی بنیاد پر اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ سچا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹا ہے، یہ کاذب ہے، لعین ہے، بے ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس پر کثیر ہا دلائل ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور پہلے نبیوں کی مثال اس طرح ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک حسین اور جمیل ایک عمارت کھڑی کی، یعنی ایک محل بنایا، اور خوبصورت محل بنانے کے بعد اس میں ایک کونے میں اینٹ جتنی جگہ کو چھوڑ دیا، ایک اینٹ جتنی جگہ کو چھوڑ دیا، اور پھر مخلوق اس محل کے ارد گرد گھومنے لگی اور تعجب کرنے لگی، کہنے لگی کہ محل کتنا خوبصورت ہے مگر ایک اینٹ اس میں نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بس وہ کسرے نبوت کی آخری اینٹ میں ہی ہوں، میں ہی آ کر اس اینٹ کو، اس محل کو پر کر دیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، میں ہی خاتم النبیین ہوں، وہ اس محل کی آخری اینٹ میں ہی تھا، فرمایا میرے بعد کوئی نبی اب قیامت تک نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ یہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے نبیوں پر مجھ کو 6 چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی گئی۔ فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، فرمایا کہ مجھے جامع کلمات عطا فرما کے بھیجا گیا، اور فرمایا مجھے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور مجھے میری رعب کے ساتھ مدد کر دی گئی، اور پھر فرمایا وَأُحِلَّتْ إِلَيَّ الْغَنَامِ، اور مجھے غنیمتوں سے جو میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا، اور پھر فرمایا کہ میرے لیے اس پوری زمین کو مسجد قرار دے دیا گیا، اور پھر فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ فرمایا یہ 6 فضیلتیں میری ان نبیوں کے اوپر ہیں، کیونکہ کسی کو جامع کلمات نہیں دیے گئے، کسی کی روب کے ساتھ مدد نہیں کی گئی، اور کسی پر مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا،
اور کسی کو کے لیے مسجد جو ہے پوری زمین کو مسجد قرار نہیں دیا گیا، اور کسی کو پوری کائنات کے لیے رسول و نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، اور کسی کو خاتم بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ فرمایا چھویں جو ہے فضیلت مجھے عطا فرمائی، وَحُتِمَ إِلَى النَّبِيُّونَ، فرمایا مجھ پر نبیوں کو ختم کر دیا گیا، یہ شان اور مرتبہ تمام نبیوں پر مجھے عطا کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ تخلیق کے اعتبار سے میں ہی پہلے نمبر پر ہوں، اور بعثت کے اعتبار پر میں ہی آخری نمبر پر ہوں۔ فرمایا قیامت کے روز اٹھوں گا تو پہلے نمبر پر میں ہی شفیع ہوں گا، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں، میں ہی خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اور جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تھے تو تمام ہی انبیاء نے خطاب کیا، تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے کیا تھا، اور سب سے آخر میں حضور علیہ السلام نے کیا۔ اگر کوئی آپ کے بعد نبی ہوتا تو وہ کہاں تھا اس وقت؟ وہ آتا اور معراج کی رات مسجد اقصی میں اپنی حاضری دیتا، لیکن کوئی نبی نہیں تھا حضور کے بعد، اس لیے حضور کے پہلے جتنے نبی تھے وہ وہاں موجود تھے، اور انہوں نے اپنے فضائل تھوڑے تھوڑے بیان کیے۔ سب سے آخر میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اپنی فضیلت بیان کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت، فرمایا تھا جس کی ترجمانی مجدد دین ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا نبیوں کو؟ کہا تھا کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں کا آقا ہمارا نبی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر ہی نبیوں کو ختم کر کیا گیا، یعنی میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پروانوں، حضرت جابر بن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا قائد المرسلین، فرمایا میں ہی تمام رسولوں کا قائد ہوں، اور فرمایا ولا فخر، مجھے اس پر فخر نہیں ہے، وانا خاتم النبیین، اور میں ہی نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، مجھ پر ہی نبوت ختم ہوگی، میں ہی آخری نبی ہوں، ولا فخر، مجھے اس پر فخر نہیں، وانا اول الشافع و مشفع ولا فخر، اور قیامت کے روز پہلا شافع اور مشفع میں ہی ہوں گا، اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ حضرت ارباد بن ساریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین، فرمایا بے شک میں اللہ کے نزدیک خاتم النبی ہوا تھا کہ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي تِينَتِهِ، میں اس وقت اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی میں گوندے ہوئے تھے، یعنی ابھی تو آدم علیہ السلام کا خمیر پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ نے مجھے خاتمیت کا تاج پہنا دیا تھا، میں تو اس وقت بھی اللہ کا آخری نبی تھا، میں تخلیق کے اعتبار سے اول ہوں اور بعثت کے اختیار میں آخری نبی ہوں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے کل وہاں تمہارے لیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سارا کچھ ہے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ رب نے فرمایا محبوبہ یہ زمانے سارے تیرے نے، رب نے فرمایا محبوبہ یہ زمانے سارے تیرے نے، یہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی بنایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، بس میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن خطاب، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، پر میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ جب عمر فاروق جیسے نبی نہ ہوئے،
جب صدیق اکبر جیسے جو دنیا کائنات کے نبیوں کے بعد بلا فصل ہر کائنات کے فرد سے اعلیٰ اور افضل ہیں، جب وہ نبی نہ ہوئے، مرزا کانا کیسے اٹھ کر 1400 سال بعد اعلان نبوت کہے اور کہ میں نبی ہوں؟ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، وہ اور اس کے چاہنے والے جتنے بھی ہیں وہ سب جو ہے وہ جہنمی کتے، خارسی، دنیا کے خارسی کتے گئے اور جو ہے وہ جھوٹے اور کذاب ہیں، لعنتی ہیں۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت مسلمہ کذاب کے پاس پہنچے تھے، حضور علیہ السلام کا پیغام پہنچایا تھا، اس نے کہا تھا مسلمہ کذاب نے، اس نے کہا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے صحابی رسول نے کہا جو میرے نبی نے فرمایا تو کذاب ہے تو کذاب ہی ہے، تو جھوٹا ہے۔ اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے آپ کے یہاں سے لے کر یہاں تک جگہ جگہ سے جو ہے وہ ٹکڑے کرنا شروع کر دیے۔ پھر ایک ہاتھ جب کٹ گیا یہاں تک، پھر پوچھا میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو اللہ کے نبی نے کہا، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، محمد اللہ کے نبی ہے۔ اس نے ادھر سے کاٹنا شروع کر دیا، یہاں تک جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر کہا میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہا تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ پھر اس نے دونوں پاؤں سے کاٹنا شروع کر دیا اور پھر پوچھا میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہا تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، اللہ کے نبی آخری نبی ہے محمد رسول اللہ۔ اسی طرح تابعین میں سے حضرت ابو مسلم خالونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا اصل نام جو تھا عبداللہ بن صوب تھا، ان کی داستان بھی ایک جو ہے وہ قابل رشک ہے کہ آپ یمن کے رہنے والے تھے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایمان لائے، لیکن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا موقع نصیب نہ ہوا۔ حضور کا عہد مبارک پایا لیکن حاضری کا موقع نصیب نہ ہوا، اس لیے آپ تابعی ہیں۔ جس نے صحابہ کی زیارت کی وہ تابعی، جس نے نبی کی زیارت کی وہ صحابی۔ آپ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ جا سکے۔ یمن میں ایک شخص اسود، اس نے جو ہے وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، وہ لوگوں کو اپنی جھوٹی جو ہے نبوت پر ایمان لانے کے لیے مجبور کرتا۔ اس نے حضرت ابو مسلم خورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے پاس بلایا اور ایمان لانے کا کہا۔ حضرت ابو مسلم خورانی نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ تو کذاب ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی اللہ کے سچے نبی ہیں اور رسول ہیں، میں انہی کی ذات پر ایمان لایا ہوں۔ اس نے آگ جلائی، اس شخص نے جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، آگ جلوائی اور کہنے لگا اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے میں تمہیں اس آگ کے اندر حوالے اس کی آگ کے اندر جلا دوں گا۔ آپ نے فرمایا بے شک مجھے تو اس آگ کے اندر جلا دے، میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، لیکن میں یہی گواہی دوں گا کہ تو جھوٹا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ الغرض اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو آگ کے اندر ڈال دیا، لیکن جب آپ آگ سے نکلے، آگ نے آپ کا ایک وال بھی جو ہے وہ نہ جلایا، آپ اس طرح نکلے جس طرح نمرود کی آگ سے ابراہیم علیہ السلام پار نکلے تھے۔ اور پھر جس وقت اس جو ہے وہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار نے آپ کو دیکھا تو اپنے وطن سے نکال دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سیدھے مدینہ طیبہ پہنچے اور مسجد نبوی میں جا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، یعنی حضور دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، قبر انور پر حاضری دی، اور پھر مسجد نبوی میں ایک کونے میں ایک جو ہے وہ ستون کے ساتھ، پلر کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور فرمانے لگے جانتے ہو اس شخص کو جس کو یمن میں آگ کے اندر ڈالا گیا تھا اور آگ نے اس کو کچھ نہیں کہا، آگ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوئی، آگ نے اسے نہیں جلایا؟ تو حضرت ابو مسلم خالونی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، یعنی کسی اور شخص کا نام لے کر کہنے لگے ابو ایوب تھے، وہ ابو ایوب تھے جن پر آگ کا اثر نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم ہے میں تو جانتا ہوں کہ وہ تم ہی شخص تھے کہ جن کے اوپر آگ کا اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ہاں وہی میں شخص تھا۔ پھر آپ کو لے کر خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور یہی وہ شخص ہے جس کو جو ہے کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار نے آگ کے اندر ڈالا تھا، آگ اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکی، یہی وہ شخص ہے یمن کا رہنے والا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق تھے،
دوسری طرف سیدنا فاروق اعظم تھے. کیا شان ہے اس تابع رسول کی کہ دونوں صحابہ کے درمیان بیٹھا ہوا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں یہ تابعی عرض کرتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں, جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ تینوں ہستیاں تھی, فرماتے ہیں آج نہ ابو بکر دعا کرے گا نہ عمر دعا کرے گا, آج ہمارے لیے تو دعا کرے گا. کیونکہ ہم نے اس شخص کو دیکھا, اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں موت نہ دی, ایسا شخص دکھا دیا جس کے اوپر آگ گلے گلزار ہو گئی, جس طرح اللہ کے نبی خلیل پر آگ گلے گلزار ہو گئی تھی. ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے, اس کا دیدار کر لیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس عاشق حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے یہ درجہ, یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ نے اس دجال کو کذاب ہی کہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی گواہی دی, آپ کی جو ہے اعلان نبوت کی گواہی دی اور اپنے ایمان پر ڈٹا رہا اور اللہ نے اس کے اوپر آگ گلے گلزار کر دی. فتح باب نبوت پہ بے حد درود. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. یعنی نبوت کا آخری باب تھا, آخری دروازہ تھا جو اللہ نے آپ کی ذات پر ختم فرما دیا. آپ ہی نبیوں میں آخری نبی ہیں, آپ ہی رسولوں میں آخری رسول ہیں. برگہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات پر اور آپ کے محبوب کی احکام پر جو ہے قائم و دائم رکھے, اسی پر ہماری موت عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.